علم صرف کے لیکچر کے حوالہ سے کل کے درس پاک میں بھی فعل کی تقسیمیں 3 آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج کے درس میں مزید فعل کی 3 تقسیمیں، جس کو صاحب علم الصیغہ علامہ عنایت الہی کاکوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرمایا۔ اور علم الصیغہ کا یہ ایک اہم سوال بھی ہے کہ علم الصیغہ کے مصنف نے فعل کی کتنی تقسیمیں فرمائی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب علم الصیغہ نے فعل کی یہ 3 تقسیمیں فرمائی ہیں۔ نمبر 1 زمانہ و معنی کے اعتبار سے، نمبر 2 تعداد حروف کے اعتبار سے، نمبر 3 اقسام حروف کے اعتبار سے۔ اب آگے اس اعتبار سے فعل کی آگے قسمیں ہیں۔ پہلی تقسیم اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمانہ و معنی کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی تقسیم جو فعل کی ہے اس میں ہے زمانہ و معنی کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر۔ یہ 3 فعل کی بنیادی قسمیں ہیں زمانہ و معنی کے اعتبار سے۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کی وضاحت کریں گے، پھر فعل مضارع کی کریں گے، پھر امر کی کریں گے۔ فعل ماضی کا لغوی معنی ہے گزرا ہوا۔ اصطلاح میں وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، جو وقت گزر جائے، خواہ وہ قریب کا ہو، خواہ وہ دور کا ہو، خواہ وہ استمراری ہو، یہ سارا ماضی کا ہی زمانہ کہلاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے پھر فعل ماضی کی 6 اقسام بنتی ہیں۔ اس کو فعل ماضی کے بیان میں جب گردان کا وقت آئے گا تو پھر اس وقت میں وہاں بیان کروں گا۔ بہر کیف ابھی ہم صرف اس کی تعریف پڑھیں گے۔ وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے سامعہ۔ سامعہ اس کا مطلب ہے سنا اس ایک مرد نے۔ کب؟ کیا آج سنا؟ کیا آنے والے کل میں سنا؟ ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے۔ کیا اب سن رہا ہے؟ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کب سنا اس نے؟ تو سامعہ کے لفظ نے بتایا کہ میں ماضی کا صیغہ ہوں، لہٰذا میرا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے۔ مثال کے طور پر سامعہ زیدن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید نے بات سنی۔ کب سنی؟ کل سنی، گزرے ہوئے میں، اس سے پچھلے دن میں سنی، پچھلے مہینے میں سنی، پچھلے سال میں سنی۔ جب اس نے گزرے ہوئے زمانے والا صیغہ بولے گا تو اس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہی ہوگا، لہذا اس وجہ سے سامعہ زیدن ہو یا ضرب زیدن ہو یا فتح زیدن ہو یا نصر زیدن ہو یا کارم زیدن ہو، تو ان سب کا تعلق فعل ماضی سے ہے اور یہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع کا لغوی معنی ہے مشابہت۔ فعل مضارع کا لغوی معنی ہے مشابہت۔ چونکہ یہ فعل مضارع اپنی حرکات اور سکنات اور تعداد حروف کے اعتبار سے اس میں فاعل سے مشابہت رکھتا ہے، اس وجہ سے فعل مضارع کو فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی لغوی وضاحت ہوئی۔ اس کے بعد فعل مضارع اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جو زمانہ موجودہ یا آئندہ یعنی آنے والا، اس میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، اسے کہا جاتا ہے فعل مضارع، جو زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ، یا یوں کہہ لیں آپ
جو حال اور مستقبل پر دلالت کرے اسے فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ جو موجودہ زمانہ یا آئندہ زمانے پر دلالت کرنے والا فعل ہوتا ہے کسی کام کے واقع ہونے پر، اسے کہا جاتا ہے فعل مضارع۔ جیسے ینصرو، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ یاد رکھیں ایک ہی وقت میں فعل مضارع دونوں زمانوں پر دلالت نہیں کرتا، اس وجہ سے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے یا کا لفظ بولا ہے۔ یا کا مطلب ہوتا ہے یا تو حال کا معنی دے گا فعل مضارع، یا مستقبل کا معنی دے گا، استقبال کا معنی دے گا۔ دونوں زمانوں پر ایک ہی وقت میں فعل مضارع دلالت نہیں کرتا، دونوں وقتوں میں سے ایک وقت پر فعل حال کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرے زمانے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یہ موجودہ زمانے کا معنی ہو گیا، یا مدد کرے گا، یہ کون سا زمانہ ہوا؟ مستقبل کا، آنے والے زمانے کا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ تو یہ یضربو جو ہے یہ بھی مضارع کا صیغہ ہوا، ینصرو بھی مضارع کا صیغہ ہوا، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ اس طرح یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ تو یہ یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ تو یہ ساری مثالیں فعل مضارع کی ہیں۔ طالب علم جو ہے مزید اس پر کوشش کر کے فعل مضارع اور ماضی کی مثالیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے جسے کہا جاتا ہے امر۔ امر کا لغوی معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ امر کا لغوی معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ صرفیوں کی اصطلاح میں مخاطب سے کسی فعل کے طلب کرنے کو امر کہا جاتا ہے۔ مخاطب سے جو آپ کوئی فعل طلب کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے امر۔ جیسے انصر تو مدد کر، اب یہ میں مخاطب سے کہہ رہا ہوں تو مدد کر، تو یہ مخاطب سے کسی فعل کے طلب کرنے کا نام ہی امر ہے۔ اضرب تو مار، اسمع تو سن، افتح تو کھول۔ جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو کھول میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کو۔ تو افتح تو کھول، اسمع تو سن، اضرب تو مار، انصر تو مدد کر، اجتنب تو پرہیز کر۔ یہ ساری کی ساری مثالیں امر کی ہیں۔ تو ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ زمانہ و معنی کے اعتبار سے فعل کی جو 3 قسمیں بنتی ہیں، ماضی، مضارع اور امر، اس کو ہم نے بالتفصیل پڑھ لیا۔ اس کے بعد فعل کی دوسری تقسیم جس کی مزید 2 قسمیں بن جاتی ہیں آگے۔ دوسری تقسیم ہے تعداد حروف کے اعتبار سے، جس میں حروف کو گنا جاتا ہے تعداد حروف کے اعتبار سے۔ وہ 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ثلاثی، نمبر 2 رباعی۔ اب پھر اس کی ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، مجرد، مزید فی۔ رباعی کی بھی ایسے 2 قسمیں ہیں، مجرد، مزید فی۔ گویا کہ ہمارے سامنے یوں تعداد حروف کے اعتبار سے آخری میں اگر نقطے پر بات کروں تو 4 قسمیں ہمیں حاصل ہوئیں۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ گویا کہ ہم 2 کو 4 قسموں میں تبدیل کر چکے۔ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی کل کتنی قسمیں بن سکتی ہیں ممکنہ، تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں ابتداءً تو اس کی 2 ہی ہیں، مگر ہم اس 2 کو 4 تک پہنچاتے ہیں، ثلاثی، رباعی۔ اس کو پھر ہم 4 کیسے کر لیتے ہیں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ سب سے پہلے میں ثلاثی کی تعریف کروں گا، پھر رباعی کی کروں گا،
پھر مجرد کی کروں گا، پھر مزید فی کی کروں گا، اور اس کے بعد میں جملہ طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ثلاثی 3 کو کہتے ہیں، رباعی 4 کو کہتے ہیں، مجرد جو زائد حروف سے خالی ہو اسے مجرد کہا جاتا ہے، مزید فی جس میں زائد حروف بھی پائے جائیں اسے مزید فی کہا جاتا ہے، مزید فی اسے مزید فی کہا جاتا ہے۔ تو اب آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ میں پہلے یہ باتیں سمجھا چکا ہوں کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ عربی زبان کے اندر صرفی میزان میں فا عین لام یہ صرفی میزان ہے، جو اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اسے حروف اصلیہ کہتے ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں نہیں آتا اسے حروف زائدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ناصرہ نون صاد را یہ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، یہ ناصرہ جو ہے یہ فعلہ کے مقابلے پر ہے، اس وجہ سے ہم اس کو حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ اور اجتنبا اکرما، اجتنبا میں جیم نون با وہ فعلہ کے مقابلے میں ہیں، یعنی فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ہیں، حمزہ اور تا وہ زائد ہیں۔ اس طرح اکرما میں کاف رام را میم یہ حروف اصلیہ ہیں، اور شروع والا حمزہ وہ زائدہ ہے۔ اس اعتبار سے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان کے بعد ہم یوں اس کی تعریفات کریں گے کہ ثلاثی مجرد وہ کلمہ کہلاتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں کوئی زائد حرف نہ ہو، کوئی زائد حرف نہ ہو، جس میں 3 حروف اصلیہ پائے جائیں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، اسے ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ ثلاثی کا مطلب 3، مجرد کا مطلب ہے کہ جو زائد حروف سے خالی ہو۔ اب اس کی تعریف ہم ملا کے کریں گے۔ ثلاثی مجرد کسے کہا جاتا ہے؟ ثلاثی مجرد کی تعریف یہ ہوئی، ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ جس میں 3 حروف اصلیہ پائے جائیں اور اس کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ پایا جائے، جیسے ناصرہ، جیسے ناصرہ۔ اب اس میں نون صاد را یہ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ہوئے، اور تینوں حروف ہی اصلی ہیں، زائد حرف اس میں کوئی نہیں ہے، اور 3 ہی حرف ہیں صرف، اور وہ بھی اصلی ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اسی طرح ضربا، اس طرح سامعہ، اسی طرح فاتحہ، اسی طرح کاتبہ، اسی طرح عدالہ، یہ سارے کے سارے مثالیں جتنی بھی ہیں وہ ثلاثی مجرد کہلاتی ہیں، کہ اس میں 3 حروف اصلی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی زائد حرف بالکل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں ثلاثی مزید فی میں، جس میں 3 حروف اصلی ہوں، مگر 3 حروف اصلی کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ زائد حروف بھی پائے جاتے ہیں، اسے ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ مثلا اجتنبا، اجتنبا، اب اس میں جیم نون با حروف اصلیہ کے مقابلے میں ہیں، حمزہ اور تا زائد ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ثلاثی مجرد نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اسی طرح استنصرہ، اب استنصرہ میں ناصرہ مین فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہے، استنصرہ نون صاد را حروف اصلیہ ٹھہرے، اور حمزہ اور سین جو شروع میں آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ زائد حروف بن جائیں گے۔ استنصرہ، استنصرہ، یستنصرو، استنصارن، ٹھیک، حمزہ سین اور تا یہ 3 حروف اس کے اندر زائد ٹھہرے۔ اسی طرح اذا السماء انفطرت، انفطرت، واذا الکواکب انتثرت، اب انفطرت یا انتصرت یہ سارے کے سارے حروف ان میں ثلاثی مجرد نہیں ہے، یہ ان کے اندر ثلاثی مزید فی پایا جاتا ہے۔ انفطرت، انتصرت، حمزہ اور نون اس میں زائد ہیں، اور باقی حروف اصلیہ ہیں، اس لیے یہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جس کے اندر 3 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو،
وہ ثلاثی مجرد جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں مگر کوئی حرف زائد بھی ہو، اسے ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں رباعی۔ رباعی کسے کہتے ہیں؟ جس میں 4 حروف ہوں، اور پھر رباعی مجرد مطلب جس کے اندر 4 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف زائد بالکل نہ ہو، اسے رباعی مجرد کہا جاتا ہے۔ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں اور اس کے اندر کوئی حرف بالکل زائد نہ ہو۔ اس کا ایک ہی باب ہے، فعلالتن، دحرجتن، بعثرتن۔ اب بعثرہ اس کی مثال، دحرجہ اس کی مثال، یہ بعثرہ اور دحرجہ یہ رباعی مجرد ہیں جس میں بالکل 4 حروف اصلیہ ہیں اور کوئی حرف اس کے اندر زائد نہیں ہے، صرف 4 حروف اصلیہ ہیں۔ اور اس کے بعد رباعی مزید فی کہ جس کے اندر 4 حروف اصلیہ ہوں، وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں زائد حروف بھی پائے جائیں، حروف زائد بھی پائے جائیں تو اسے رباعی مزید فی کہا جاتا ہے۔ جیسے تسربالا، اس میں اب سین، را، با، لام یہ 4 حروف اصلیہ ٹھہرے اور تا جو ہے وہ شروع میں زائدہ ٹھہری۔ لہذا آج کے درس میں ہم نے فعل کی تقسیموں میں سے 2 تقسیمیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، زمانہ و معنی کے اعتبار سے۔ اس کی آگے 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، اور اس کے بعد تعداد حروف کے اعتبار سے اس کی آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، ثلاثی، رباعی، ثلاثی مجرد، پھر ثلاثی مزید فی، پھر رباعی مجرد، پھر رباعی مزید فی۔ ان میں سے ہر ایک کی مثال بھی اور تعریف بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مگر ایک چھوٹا سا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا حروف اصلیہ تو 3 ہیں، فا، عین، لام، تو وہ ثلاثی ہوئے، تو رباعی کے اندر ہم 4 حروف اصلیہ کیسے بنا لیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ رباعی وہ کلمہ ہے، رباعی مجرد جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، تو یہ چوتھا حروف اصلی کون سا آ گیا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم آخر میں لام کلمہ کو ڈبل کر دیں گے، یعنی فا، عین، لام اول اور لام ثانی۔ جیسے فعلالا، اب فا کلمہ، عین کلمہ اور لام اول اور لام ثانی، اس اعتبار سے لام کو ہم ڈبل کریں گے، لام کو ہم 2 بار لکھیں گے، لام کلمہ ہم 2 بار بولیں گے، اس اعتبار سے یہ رباعی یعنی 4 حروف اصلیہ والا کلمہ بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی میں آپ کو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کی پہچان کے اعتبار سے بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی آپ لفظ ثلاثی مجرد کے اعتبار سے پہچاننا چاہتے ہیں، مزید فی کے اعتبار سے پہچاننا چاہتے ہیں، رباعی پہچاننا چاہتے ہیں مجرد کا صیغہ، یا رباعی مزید فی کا صیغہ پہچاننا چاہتے ہیں، تو اس کی پہچان کس صیغے سے ہوگی؟ کیا امر کے صیغے سے ہوگی؟ کیا نہی کے صیغے سے ہوگی؟ کیا ثقیلہ کے صیغے سے ہوگی؟ کیا خفیفہ کے صیغے سے ہوگی؟ کیا پیارے بچوں اس کی پہچان ہمیں مضارع سے ہوگی؟ کیا اس کی پہچان مضارع مجہول معروف سے ہوگی؟ لم اور لام نون کے ثقیلہ کے صیغوں سے ہوگی؟ کس سے ہوگی؟ تو اس کا بتایا گیا کہ آپ ثلاثی مجرد کا صیغہ تلاش کرنا چاہتے ہو، پہچان چاہتے ہو کہ آپ کو ثلاثی مجرد کی ہو جائے، پہچان چاہتے ہو اس بات کی کہ آپ کو ثلاثی مزید فی کا علم ہو جائے، پہچان چاہتے ہو اس بات کی کہ آپ کو رباعی مجرد کا علم ہو جائے، رباعی مزید فی کا علم ہو جائے، تو آپ کو ایک سادہ سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اتنی بات بڑھا دی تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، ذہن میں ایک تجسس پیدا ہو جائے، کہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ماضی کے پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، ماضی مثبت معروف کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کو دیکھ کر آسانی سے پہچان لیں گے یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اسی بات کو لے لیں، مثلا دوارابا، اب آپ آسانی سے اس کے اندر یہ گن سکتے ہیں کہ یہ تینوں حروف اصلی ہیں اور فا ہیں لام کلمہ کے مقابلے میں۔ اب یہی میں آپ کو ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دوارابا کا مضارع دیکھ لیں، ید ریبو، ید ریبو۔ اب آپ یہاں سے ہی پھسل جائیں گے،
اب آپ سے کو پوچھے بتائیے یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے یا رباعی ہے، تو آپ تو کہیں گے یار اس کے اندر تو 4 حرف ہیں، یا پہلا حرف ہے، دعات دوسرا حرف ہے، را تیسرا حرف ہے، با چوتھا حرف، یہ 4 حروف اصلیہ ہو گئے، اوفو یہ تو بن گیا رباعی مجرد، یہ تو رباعی مجرد بن گیا، یا رباعی مجرد نہیں تو ثلاثی مزید فی تو پکا ہے، کیونکہ 3 حرف تو اس میں ہے نہیں۔ تو سمجھ لیں آپ پھسل گئے، آپ کو بات ابھی سمجھ ہی نہیں آئی۔ پیارے بچوں، ہم مضارع کو نہیں دیکھیں گے، یہ تو بھائی اصل میں دعاد را با، اس کی ماضی کے اندر دیکھیں دعاد را با، یہ 3 حروف ہیں اور تینوں اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ مضارع میں جا کر وہی 3 حروف اصلی اسی طرح ہیں، جو شروع میں چوتھا حرف ساتھ ملا ہے وہ کوئی حروف اصلیہ یا حروف زائدہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا نہیں ہے، وہ مضارع کی علامت ہے۔ اب مضارع کی علامت کو ساتھ ملا کر آپ اس کے ثلاثی مجرد ہونے کا فیصلہ، مزید فی ہونے کا فیصلہ، رباعی مجرد ہونے کا فیصلہ یا رباعی مزید فی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ آپ نے کہاں سے کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ضربا، آپ نے 3 حروف دیکھے تو آپ نے حکم لگا دیا سر یہ ثلاثی مجرد ہے۔ آپ نے دیکھا اجتنبا، اس میں 3 حروف اصلیہ ہیں اور باقی 2 حرف زائد ہیں، تو آپ بآسانی حکم لگا سکیں گے، صرفی فتویٰ جاری کر سکیں گے کہ سر یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اسی طرح آپ نے جب با سرا اور دہرا جا کے الفاظ کو دیکھا، صیغوں کو دیکھا، تو آپ نے بآسانی اس کا نتیجہ نکال لیا کہ سر یہ رباعی مجرد ہے، چونکہ 4 حروف اصلیہ ہیں اس کے اندر۔ اور جب آپ نے تسربلا کو دیکھا یا اکشعرہ کو دیکھا یا ابرنشاکا کو دیکھا تو آپ نے بآسانی اس کا نتیجہ اخذ کر لیا سر یہ رباعی مزید فی ہیں۔ تو لہٰذا امید ہے کہ طلباء آج کے درس سے بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ خالق کائنات ہم سب کو علم سے سرفرازی فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔